اور کراچی میں پولیس موبائل میں آ کر ڈکیتی کی وارداتیں. موبائل میں آنے والے سادہ لباس اہلکاروں کی پان شاپ پر لوٹ مار کی ویڈیو سامنے آ گئی. گلشن 13D کے علاقے میں سادہ لباس اہلکاروں میں سے ایک زبردستی دکان میں گھس گیا. دکاندار سے فون چھین کر ساتھی کے حوالے کیا. دکاندار کو پکڑ کر موبائل میں لے گیا. دکاندار شازیب مغل مقدمہ درج کراتے ہوئے بتایا اس کی جانب سے کہ 2 جون کو 3 سادہ لباس افراد نے کیش کاؤنٹر سے 7,000 روپے نکالے. گزشتہ روز دوبارہ اسی موبائل میں سادہ لباس میں 3 افراد آئے. 50,000 کی سگریٹ اور 15,000 روپے لوٹے. پولیس موبائل میں بٹھایا اور جیب سے 10,000 روپے بھی نکال لیے. بغیر نمبر پلیٹ والی موبائل میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں. کراچی میں پولیس موبائل میں آ کر لوٹ مار. موبائل ڈی ایس پی کا بیٹا چلاتا تھا. ڈی ایس پی اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا. لوٹا ہوا سامان پولیس موبائل میں رکھنے میں مدد کرنے والے کو بھی پکڑ لیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. نذیر بتائیے اس حوالے سے. گلشن اقبال کے علاقے میں گزشتہ روز ڈکیتی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پولیس موبائل میں آنے والے 2 ملزمان نے نہ صرف پان کی دکان میں گھس کر ڈکیتی کی تھی بلکہ اس پان کی دکان کے مالک کو گلشن چورنگی تک لے گئے اور اس کی وہاں سے بھی جیب سے 10,000 روپے نکالے. مجموعی طور پر 50,000 روپے کے سگریٹ اور 25,000 روپے کیش ملزمان نے لوٹا تھا, جبکہ 2 تاریخ کو 7,000 اس سے پہلے بھی یہ لوٹ کر گئے تھے. پولیس کی جانب سے سب سے پہلے اس شخص کو حراست میں لیا گیا جس کی تصویر CCTV فوٹیج میں واضح تھی. تو پتہ یہ چلا کہ پولیس نے جس شخص کو اٹھایا وہ خود ان ملزمان کو نہیں جانتا تھا اور اس کی جانب سے یہ انکشاف سامنے آیا کہ وہ تو ان کو پولیس اہلکار سمجھ کر مدد کرتا رہا, کیونکہ انہوں نے جب وہاں پر چھاپا مار انداز میں کارروائی کی تو انہوں نے اس قریب کھڑے شہری کو کہا کہ ذرا ہماری مدد کر دو, اور وہ سگریٹ, پیسے اور جو دیگر سامان اندر سے اٹھاتے رہے. تو یہ بتائیے کہ یہ ملزمان اب تک کتنی وارداتیں کر چکے ہیں اور کیا ڈی ایس پی خود بھی اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں, ڈی ایس پی انسداد اغوا برائے تاوان سیل کا ڈی ایس پی ہے ظفر, اور اس کے بیٹے کو اس وقت گلشن اقبال تھانے کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے. میں خود بھی یہاں پر موجود ہوں. اس پورے چھاپا مار کارروائی کے دوران پولیس کی جانب سے 0 ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے. اس پولیس موبائل کو بھی پولیس گلشن تھانے تک لے آئی ہے جس کے اندر یہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت SSP AVCC انیل کی جانب سے ڈی ایس پی اور اس کے بیٹے سے بیانات لیے جا رہے ہیں اور ان تمام کڑیوں کو ملایا جا رہا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ رات کو وہ کہاں تھے. ان کی جانب سے اپنے دفاع میں جوابی بیان دیے جا رہے ہیں. اور جو پولیس تو کی جانب نذیر سے یہ بتائیے کہ اس پولیس موبائل میں کتنے لوگ سوار ہوتے تھے؟ کیا وہ تمام جو ہیں وہ پولیس اہلکاری تھے؟ دیکھیں, یہ بات ابھی چونکہ یہ بیانات شروع ہوئے ہیں اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ایک شخص موبائل کے اندر بیٹھا رہا. 2 اتر کر آئے تھے جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے اور ایک نے چشمہ پہنا ہوا تھا. انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کی پوری کوشش کی تھی, لیکن کچھ مارک ایسے تھے پولیس موبائل کے اوپر کہ پولیس نے صرف ان چند نشانات کی وجہ سے نہ صرف اس موبائل کو ٹریس کیا بلکہ اس موبائل کا جو 2022 میں ڈی ایس پی AVCC جو کہ انسداد اغوا برائے تاوان سیل ہے اس کا ڈی ایس پی لیگل ہے, اس کو یہ موبائل الاٹ کی گئی تھی اور پولیس نے اس موبائل سمیت ہی اس ڈی ایس پی کو اور اس کے بیٹے کو. نذیر, ویڈیو میں ہمیں 2-3 لوگ نظر آ رہے ہیں جو ماسک پہنے ہوئے ہیں. کیا انہی میں سے کوئی ڈی ایس پی کا بیٹا ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک ڈی ایس پی کا بیٹا حراست میں لیا ہے, دوسرا بھی پولیس کی تحویل میں نہیں آ سکا ہے. تو پولیس نے 7 مزید اس میں ایسے ملزمان ہیں جن کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں. اس وقت پولیس کی ٹیمیں مختلف مقامات پر جاری ہیں چھاپا مار کارروائی کے لیے. اور جو شہری جس کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی جس کو سب سے پہلے حراست میں لیا گیا تھا تو پولیس ممکنہ طور پر اس کو بیان لینے کے بعد چھوڑ سکتی ہے, کیونکہ علاقے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ شخص اس کا پان کی دکان کے قریب ہی گھر ہے اور یہ ایک شریف شہری ہے. تو نذیر, یہ جو پولیس موبائل ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ VIP موومنٹ پر ہے یا پھر اس کے کیا یا گشت پر ہے؟ دیکھیں, اسپیسیفک اس موبائل کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو عدالت میں کیس چلتے ہیں, چونکہ یہ ڈی ایس پی لیگل کو دی ہوئی ہے تو ڈی ایس پی لیگل کا یہ کام ہوتا ہے کہ عدالت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس معاملات میں ملزمان کو لانا, لے جانا, کیس کو پرسو کرنا, پروسیڈنگ کرنا, جو ملزم اغوا برائے تاوان کے کیس میں پکڑا جائے اس کیس کو پروڈیوس کرنا اور اس ملزم کو سزا دلوانا, اس پورے قانونی معاملات یعنی یہ پولیس موبائل انصاف دلوانے میں تعاون کرتی ہے, لیکن یہاں پر معاملہ الٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ مار کرنے میں یہ موبائل جو ہے استعمال کی جا رہی ہے. یہ بتائیے ڈی ایس پی کا بیٹا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟
اس کی عمر ابھی جو ہمارے سامنے ڈی ایس پی کا بیٹا اس وقت موجود ہے، اس کی عمر بہت زیادہ 25 سے 27 سال کے درمیان ہوگی، اور اس کا یہی کہنا ہے کہ رات کو جو اس کے ساتھ دوست تھا وہ بہادر آباد کا رہائشی تھا، اور ایک مختلف اس نے لڑکوں کے ابھی نام بتائے ہیں۔ وہ کیس ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جس جگہ پر یہ واردات ہوئی ہے وہاں پر موجود تھے، وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ موبائل اس کے پاس تھی، اور وہ اس راستے کے بھی بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت گلشن 13D کے علاقے میں موجود تھے، لیکن وہ اس واردات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ CCTV فوٹیج بھی سامنے ہے۔ پولیس کی جانب سے جو ٹیکنیکل طریقہ کار ہے، CDR ہے اور دیگر تو تمام نذیر، اس وقت DSP اور ان کا بیٹا کہاں پر ہے؟ کون ان سے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں DSP اور اس کا بیٹا اس وقت SHO گلشن اقبال کے روم میں موجود ہے، جہاں پر اس وقت میں خود بھی ہوں۔ یہاں پر SSP AVCC ہیں، دیگر افسران ہیں، کیونکہ جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کی CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے، ایئر نیوز سے خبر نشر کی ہے، تو فوری طور پر گورنر سندھ کی جانب سے نوٹس لیا گیا۔ IG سندھ اور ایڈیشنل IG نے فوری احکامات دیے۔ DIG ایسٹ غلام افسر میسر کی جانب سے ٹیم تشکیل دی گئی، اور صبح سے پولیس اس پر کام کر رہی تھی، اور اب چند گھنٹوں کے اندر ہی یہ 3 لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس کے اندر کس کو فکس کر کے باقاعدہ گرفتار کرتی ہے، اور مزید اس میں کتنے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، کیونکہ 3 تو اس کے اندر ملزمان ہیں۔ ایک تو پان والا تھا جو سامنے آیا، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور سامنے آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس طرح کی کوئی ڈکیتی اس کے ساتھ ہوئی ہے، اور کیا ان لوگوں سے کچھ برآمد کیا گیا ہے؟ دیکھیں ایسے 4 سے 5 افراد جن کا تعلق لیاقت آباد اور نازم آباد اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقوں سے جو ٹھیلے یا پان کی کیبل لگاتے ہیں، ان کی جانب سے پولیس کو کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسی طریقے سے یہ آتے ہیں، اور پورا جو غلہ ہوتا ہے، جو کیش کاؤنٹر ہوتا ہے، وہ اٹھا کر زبردستی لے جاتے ہیں، اور یہ اگر ان سے کوئی بحث کی جائے تو یہ بند کرنے کی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے اس بان والے سے بھی یہ کہا تھا کہ ہم علاقہ پولیس نہیں، ہم ایجنسی ہیں، ہم کوئی عام پولیس والے نہیں ہیں، اور وہ اس پان والا تو نذیر، کب سے یہ موبائل ان عظیم کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، اور اب تک کتنی وارداتیں کر چکی ہیں، اس بارے میں کچھ پتہ چلا؟ دیکھیں اس موبائل سے متعلق تو پولیس اب ڈیٹا نکال ہی لے گی، کیونکہ ہر موبائل میں ایک ٹریکر لگا ہوتا ہے، لیکن ماضی میں بھی کراچی کے اسپیشلائز یونٹ ہوں یا دیگر ادارے ہوں، اس کے اندر اس طرح کے کارنامے جو پولیس کی کالی بھیڑیں وہ انجام دیتی رہی ہیں، جن کو برطرف بھی کیا جاتا ہے، میجر پنشمنٹ ہوتی ہے، سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن ہر کچھ عرصے بعد ایک کیس ایسا سامنے آ جاتا ہے جو محکمے کے لیے بدنامی۔ بہت شکریہ نذیر شاہ۔